اپنے ایمان کو مزید مضبوط کرنا تھا، جو ملا کہ ہمیں بھی یہ کام کرتے رہنا ہے کہ ہمارا ایمان بھی ہو جائے، کہیں ایمان کمزور نہ ہو جائے، ایمان کی فکر کرنی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ایک زمانہ آئے گا، آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر، اور شام کو ہوگا صبح کافر۔ آج کل تو جناب طرح طرح کے فتنے ہیں، ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں۔ بعد اللہ کوئی عقیدہ ختم نبوت پر اٹیک کر رہا ہے، کوئی جناب ہمارے اولیاء کرام صحابہ کرام کے ہمارے جو ان سے تعلق ہے اس پر اٹیک کر رہا ہے، کوئی جناب انبیاء کرام کے بارے میں معاذ اللہ ہمارے دل سے محبت نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس کو دیکھو سب کو سننے کا شوق ہے، نہ کرنا ایسا میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ جو لوگ ہمیں انبیاء کرام صحابہ کرام اولیاء کرام سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور آج کے دور میں علماء کرام سے دور کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے ہمیں جوڑ کر رکھا ہے اس دین کے ساتھ، ہمیں ان کی بات نہیں چاہیے۔ ایمان کی حفاظت کی فکر کیجئے، کیونکہ یہی بات اعلیٰ حضرت نے آج سے 100 سال پہلے سمجھا کر گئے۔ میرے رضا کہتے ہیں تو نہ جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو کی رکھوالی، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں۔ کیسا محاورہ استعمال، آنکھ سے کاجل کون چرا سکتا ہے؟ آنکھ کے اندر ہی کاجل ہوتا ہے نا۔ کہاں بڑے مکار چور ہیں، ایسی چالیں لے کر آئیں گے، دین کی بات کر کے تمہارا دین لے جائیں گے، علم کی بات کر کے تمہیں علم دین سے دور کر دیں گے، تمہیں کہیں گے قرآن ہی تو سنا رہا ہوں، مگر تمہیں اللہ رسول کی محبت سے عاری کر دیں گے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب جاگنے کا دور ہے، سمجھنے کا دور ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، گچڑی تاکی ہے اور نیند نکالی ہے، ارے تیرا ایمان چھیننے آئے ہیں اور تو اب غافل ہو گیا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ بتا رہا ہے، ایمان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، ایمان کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا۔ پہلے کے دور میں فتنے کم تھے مگر ایمان بچانے کی لوگوں کو فکر زیادہ تھی، آج کے دور میں فتنے زیادہ ہیں، ایمان کے لٹ جانے کا جناب سبب زیادہ ہو گئے، مگر لوگ ایمان کی حفاظت نہیں کرتے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر ہمارے پاس کوئی اس کی حفاظت کی کتنا سوچتے ہیں؟ کسی کے پاس اگر مثال دیتا ہوں، قیمتی موبائل ابھی جیب میں ہو، ہر تھوڑی دیر بعد اپنے جیب پہ ہاتھ لگاتے ہیں، یار موبائل ہے کہ نہیں ہے، چلا تو نہیں گیا؟ کوئی موٹر سائیکل قیمتی بار کھڑی کر کے آیا ہوگا یا گاڑی، اس کا دھیان بار بار جاتا ہوگا، یار لاک صحیح لگایا تھا نہیں لگایا تھا۔ قیمتی ہے، سونا ہو، پیسے ہو اور تالے کے اندر گھر میں یا بینک میں رکھواتے ہیں۔ مجھے بتائیں ہم سب کے پاس سب سے زیادہ قیمتی، بتائیے نا، ایمان سے بڑھ کر ساری دنیا کی دولت کسی کے پاس ہو اور ایمان نہیں، اس سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے۔ اور میرے پاس کچھ نہ ہو، ایمان ہو، اس سے بڑا امیر، کہ جو ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا نا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ اگر گناہگار بھی ہوا، رب ناراض بھی ہوا، اسی وجہ سے اسے جہنم میں ڈالا بھی گیا، تو سزا بھگتنے کے بعد جب وہ جنت میں جائے گا نا، پھر جنت سے باہر کبھی نہیں آئے گا۔ قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، کفر پر جس کا خاتمہ ہوا، جو ایمان کے بغیر دنیا سے گیا، اب وہ جہنم میں جائے گا اور جہنم بھی باہر نہیں۔ تو ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اگر یا کسی ٹینشن ہی نہیں ہے، اپنی دعا کروائیں گے، لوگ کرواتے بھی ہیں، دعا کرتے بھی ہیں، یا اللہ روزی میں برکت دے دے، گھر کی حفاظت ہو، بچوں کی حفاظت ہو، فصل کی حفاظت ہو۔ کبھی تو دعا کرو یا اللہ ایمان، کبھی تو دعا کرو یا اللہ قبر میں ایمان سلامت لے کے جاؤ۔ ایمان کے بارے میں حالانکہ ایمان چھن سکتا ہے، پہلے تو یہ سمجھیے۔ آپ کو پتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، پہلے یہ بتائیے پیارے آقا کا قلب مبارک کیسا ہے، آپ کا دل اقدس، آئے ہائے تیرے صدقے میں آقا سارے جہان کو دین ملا، جن کے صدقے میں ایمان ملا وہ دعا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا تھی؟ یا مقلب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یہ اللہ کے نبی تو ہماری تعلیم کے لیے فرماتے ہیں۔ ایمان کی مضبوطی کے بارے میں سوچئے، اب کیسے ایمان مضبوط ہو؟ آئیے سنیں، حدیث پاک میں ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا فرماتے تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنے والدین، اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ بنا لے۔ ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ نبی پاک سے سچی محبت، سب سے زیادہ محبت، خالی نعرے نہیں، غلامی رسول، موت بھی قبول ہے، بہت اچھا نعرہ ہے، تو موت قبول ہے، اس کو نماز کی، اس کو حرام روزی چھوڑنا قبول نہیں، اس کو بے حیائی کے کام چھوڑنا قبول، جوئے اور شراب میں پڑے میں کہتے غلامی سچی محبت۔ مومن کامل کب ہوگا؟ جب نبی پاک سے سچی اور سب سے زیادہ محبت ہو۔ ایک اور ایمان مضبوط کرنے والے کام سنیں، آقا فرماتے ہیں اوثق عرى الایمان الحب فی اللہ،
آقا فرماتے ہیں اللہ پاک کی رضا کے لیے اللہ پاک کے بندوں سے محبت کرنا ایمان کی سب سے مضبوط رسی۔ تو پتہ چلا اللہ کے نیک بندوں، ولیوں، صحابہ، اہل بیت سے محبت کرنا، ان سے اپنا روحانی تعلق مضبوط کرنے سے ہمارا ایمان پکا ہو۔ اللہ والوں سے محبت کریں، اللہ کے بندوں سے محبت کریں، دشمنیاں چھوڑ دیں۔ ایک اور حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ یعنی خواہشات پر نہیں چلنا ہے، میری خواہشات، میری تمنائیں سب پیچھے ہیں، پہلے میرا دین ہے، پہلے میرا مذہب ہے، پہلے اسلام ہے۔ لوگ کہتے ہیں سب چلتا ہے، بچوں خوشی میں سب چلتا ہے، نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی خواہشات کو مٹا کر اسلام پر عمل کرنا یہ ایمان کو مضبوط کرتا۔ ایک اور حدیث پاک سنیں جو آج کے دور میں بڑی ضروری ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم